السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی۔ پارلیمنٹ نے ایک اور وار کیا ہے سپریم کورٹ کے اوپر، اور اب کی بار یہ وار پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے کیا گیا ہے۔ یہ وہ پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ تھا جو چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کے دور میں اس لیے لایا گیا تھا کہ اس وقت چیف جسٹس عمر الطاف بندیال اور ان سے پہلے کے چیف جسٹس صاحبان کے پاس ایکسکلوسیو اختیار تھا کہ وہ کوئی بھی بینچ بنا سکتے ہیں، کسی بھی جج کو بٹھا سکتے ہیں، کوئی بھی کیس اپنی مرضی کا اس بینچ کے سامنے لگا سکتے تھے۔ اور یہی اعتراض تھا چیف جسٹس عمر الطاف بندیال اور ان سے پہلے آنے والے ججوں پہ، بشمول چیف جسٹس حاکم نثار، کہ وہ سو موٹو کے آئینی اختیارات استعمال کرتے تھے، یعنی کہ 184(3) کے تحت کسی بھی عوامی مفاد کا معاملہ دیکھ کر یا اس کو عوامی مفاد کا نام دے کے وہ کیس ٹیک اپ کر لیتے تھے۔ مرضی کے جج ہوتے تھے، مرضی کا بینچ ہوتا تھا، اور پھر مرضی کا فیصلہ ہوتا تھا، حکومتیں بنتی تھی، بگڑتی تھی۔ تو اس سارے عمل کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ منظور کیا، جس میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ جو چیف جسٹس کسی زمانے میں ماسٹر آف دا روسٹر کہلاتا تھا، ماسٹر جی کہلاتے تھے، اور اپنی مرضی کے جج اور بینچ بٹھاتے تھے، تو اس کے اختیارات کو 3 سینئر ترین ججوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، یعنی کہ چیف جسٹس، ان کے بعد سینئر ترین جج، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سینئر جج۔ تو موجودہ صورتحال کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس اس ججز کمیٹی کا حصہ تھے، اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ سینئر ترین جج، اور پھر جسٹس منیب اختر سینئر جج۔ تو اب ان تینوں ججوں کی کمیٹی کے سامنے بہت سارے معاملات لائے جا رہے تھے، مگر وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں نے اپنے اختیارات دے دیے باقی ججوں کو، میں نے ماسٹر آف دا روسٹر بننے سے انکار کیا، اور میں اس کو ڈیموکریٹائز کرنا چاہ رہا تھا چیف جسٹس کے بینچ بنانے کا اختیار۔ اب وہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اتنے مجبور ہو گئے ہیں، نہ جانے کیا مجبوری ہے یا کوئی لالچ ہے، کہ اب ان کو ججز کمیٹی کے اس قانون میں جو ترمیم ہے شاید اب وہ اچھی لگے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ اب یہ سنگین الزام لگایا جا رہا ہے، اور یہ ایک سنگین تاثر بھی پیدا ہو رہا ہے کہ وہ حال ہی میں پارلیمنٹ کے لیے بنائی گئی ایک مجوزہ آئینی ترمیم میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس ترمیم میں ایک نئی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے، اور شاید حکومت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس آئینی عدالت کا پہلا سربراہ بنانا چاہتی ہیں، اور 25 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرمنٹ سے پہلے، حکومت 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم کر لے گی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ سے اٹھا کے نئی آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگا دے گی، کیونکہ آئینی ترمیم کے مطابق 65 سال کی عمر میں جو چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے ججز ریٹائر ہوتے تھے، ان کی عمر کی حد بڑھا کے جو آئینی عدالت کے لیے ہے، جو آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے لیے ہے، وہ 68 سال کر دی گئی ہے۔ تو یہاں سے ریٹائر ہوئے، ادھر آئینی عدالت میں چلے گئے، 68 سال تک وہ چیف جسٹس رہیں گے۔ تو اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آئینی عدالت تجویز کی جا رہی ہے نئی آئینی ترمیم میں، اس میں یہ سپریم کورٹ کے پرانے والی سپریم کورٹ کے تمام جو سو موٹو کے اختیارات ہیں عوامی مفاد کے نام پہ جو ٹیک اپ کرتی تھی سپریم کورٹ، وہ سارے اختیارات لے کے آئینی عدالت کو دیے جا رہے تھے، اور بھی بڑے اختیارات آئینی عدالت کو دیے جا رہے تھے، جس میں ہائی کورٹ میں جو ریٹ درخواستیں آتی ہیں ان کے اوپر فیصلوں کی اپیل بھی براہ راست آئینی عدالت میں یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جانی تھی۔ پھر ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آئینی عدالت کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر بن جاتے تو وہ جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پہ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو کسی دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ کر سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آئینی عدالت کو یہ بھی اختیار تجویز کیا گیا کہ اگر آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت کسی سیاسی جماعت کو جو ہے پابندی اس پہ لگانی تھی، تو اس کا ریفرنس بھی حکومت جو ہے وہ آئینی عدالت میں بھیجے گی، سپریم کورٹ میں نہیں بھیجے گی۔ تو اب معاملہ یہ تھا کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، یہ ایک بڑی رکاوٹ بن گیا تھا آئینی ترمیم کے اندر، اور آئینی ترمیم کے لیے کیونکہ ایک تو بندے پورے نہیں تھے حکومت کے، تو بندے پورے کرنے کے لیے یہ قانون میں تبدیلی بڑی ضروری تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں۔ اب آپ کہیں گے کہ بندے پورے کرنے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ 3 ججوں کی کمیٹی، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے
ان ججز کی کمیٹی کے سامنے ایک بڑی دلچسپ ایک کیس رکھا کہ یہ بڑا پرانا ہے پینڈنگ، ذرا اس کو نظر ثانی ہے. اور نظر ثانی کیا تھی؟ وہ یاد ہے آپ کو چیف جسٹس عمرتا بندیال کے دور میں ایک فیصلہ آیا تھا، پنجاب حکومت جب گر رہی تھی، بگڑ رہی تھی، بن رہی تھی، 63A کی تشریح کی گئی تھی کہ جو منحرف اراکین پارلیمنٹ اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے برخلاف اپنے وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹ دیتے ہیں تو ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور وہ نااہل بھی ہوں گے. تو وہ سپریم کورٹ نے آئین کی متعلقہ شقوں کی تشریح کر دی تھی 63A کی، اور کہا تھا کہ وہ ووٹ شمار نہیں ہوگا. اب مسئلہ یہ تھا کہ حکومت کو اس موجودہ آئینی ترمیم کی اور آئینی عدالت بنانے کے لیے اور قاضی فائزہ کو چیف جسٹس بنانے کے لیے بظاہر ان کو بندے پورے نہیں ہو رہے تھے، 1 یا 2 کی کمی تھی، اور مولانا فضل الرحمان کے بغیر جو ہے وہ تو پھر 12-13 بندوں کی کمی ہو رہی تھی. تو انہوں نے 63A کی جو سپریم کورٹ کی تشریح تھی چیف جسٹس عمرتا بندیال کے دور کی ہوئی، اس کو ختم کرنا تھا اور اس کے لیے نظر ثانی درخواست لگانا ضروری تھی. اور 63A کے حوالے سے نظر ثانی درخواست کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو تھے وہ ججز کمیٹی کے اندر وہ راضی نہیں تھے، اور قانون کے مطابق اگر 3 میں سے 2 جج راضی نہیں ہے تو وہ کیس نہیں لگ سکتا، فوری طور پہ کم از کم نہیں لگ سکتا تھا. اب چیف جسٹس قاضی فائزہ کی کوشش تھی کہ میری ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے یہ ججز یہ 63A کا نظر ثانی کیس لگ جائے، کیونکہ یہ اگر 63A کی وہ تشریح ختم ہو جائے گی اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو پارٹی کے منحرف اراکین ہیں جو اپنی پارٹی کی ہدایات کے برخلاف ایسی آئینی ترمیم کے لیے دوسری پارٹی کو ووٹ دیں گے تو وہ ان کے ووٹ شمار ہوں گے. تو ووٹ شمار کرانے کے لیے منحرف اراکین کے جو ہے وہ 63A کی نظر ثانی درخواست لگانا ضروری تھی، اور 63A کی نظر ثانی درخواست لگانے کے لیے ججز کمیٹی کی منظوری ضروری تھی. اور ججز کمیٹی کے اندر چونکہ 2 ججز 63A کی وہ درخواست نہیں لگنے دے رہے تھے تو پھر حکومت نے اب ایک چور دروازہ نکالا. انہوں نے وہ جیسے کہتے ہیں نا بجلی چوری کرنے والے کنڈا ڈالتے ہیں، تو انہوں نے جیسے پہلے مخصوص نشستوں کے اوپر ایک قانون پاس کر کے کنڈا ڈالا، انہوں نے اب ایک 63A کی نظر ثانی درخواست لگانے کے لیے بھی ایک کنڈا ڈالا. اور جو نیا قانون آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، اس کے مطابق اب جو صدر نے آج سائن کر دیے ہیں، صدر آصف علی زرداری نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر نے سائن کر دیے ہیں، گو کہ وہ پابند ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے، وزیر اعظم کی ایڈوائس کے. اس نئے قانون کے مطابق جو ججز کمیٹی اب بنی ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائزہ ہوں گے، دوسرے سینئر ترین جج ہوں گے، اور تیسرا جج جو ہے وہ جسٹس منیب اختر اب نہیں ہوں گے. اب تیسرا جج وہ ہوگا جس کو چیف جسٹس نامزد کرے گا، یعنی کہ ایک تو خود چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ججز کمیٹی کے ممبر ہوں گے، دوسرا جسٹس منصور علی شاہ بدستور ہوں گے. مگر چونکہ فیصلے اکثریت سے ہونے ہیں تو اس سے بڑا مذاق اور لطیفہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ نے نئے قانون کے تحت ایک شخص کو 2 ووٹ دے دیے. وہ 2 ووٹ ایسے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بطور چیف جسٹس اس کمیٹی کے رکن ہوں گے، اور انہیں یہ بھی اختیار دے دیا کہ جو تیسرا ووٹ ہے وہ بھی آپ کسی بھی جج کو آپ جس کو نامینیٹ کریں گے وہ اس کمیٹی میں بیٹھے گا. اب وہ اس کمیٹی میں بیٹھے گا اور چیف جسٹس کی مرضی کا جج ہوگا 17 میں سے یا 19 میں سے، تو پھر آبویسلی وہ چیف جسٹس کے ساتھ ہی ووٹ کرے گا. تو یہ تو پھر جس کو کہتے ہیں نا بنی بنائی پکی پکائی روٹی مل گئی نا. چیف جسٹس جس بینچ کے سامنے جو جج بنانا چاہے گا بینچ، اور جو کیس لگانا چاہے گا وہ سارے ججوں میں سے کہ یار آ جاؤ تم آ جاؤ. تو وہ ایک پراکسی ووٹ ہے ایک قسم کا. یہ ایک ڈمی ججز کمیٹی بن گئی ہے جس میں الٹیمیٹلی اختیار چیف جسٹس قاضی فائزہ کو مل گیا. اور اب چیف جسٹس قاضی فائزہ بآسانی جو 63A کی جو تشریح چیف جسٹس عمرتا بندیال نے کی تھی کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا آئینی ترمیم میں، اب اس کی نظر ثانی جو پینڈنگ ہے وہ لگا دیں گے. اور وہ جو نظر ثانی پینڈنگ ہے وہ بھی اس قانون کے تحت بینچ جو ہے بنائیں گے. 2 ججوں کو کمیٹی میں دوسرے کو ساتھ ملا کے جسٹس منصور علی شاہ اقلیت میں ہو جائیں گے. تو یہ ایک قسم کا ایک ایسی قانون سازی ہے کہ جو میرے خیال میں اس سے بڑا مذاق قانون کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا. اور خود چیف جسٹس قاضی فائزہ جو ہیں میرے خیال میں مذاق کریں گے اگر اب وہ بڑے فخر سے ججز کمیٹی میں آ کے بیٹھ کے کہیں گے کہ ہاں جی اکثریت کا فیصلہ کیا ہے. اکثریت چیف جسٹس کہیں گے میں تو جی نظر ثانی کا کیس لگا رہا ہوں، میں تو لگا رہا ہوں. ہاں جی منصور علی شاہ کہیں گے ابھی نہیں لگا سکتے، ابھی 25 اکتوبر آ رہی ہے، لٹ سے آپ ریٹائر ہو رہے ہیں،
یہ بڑا ایک اہم کیس ہے اور اس کا حکومت فائدہ اٹھانا چاہتی ہے آئینی ترمیم کرنے کے لیے۔ چیف جسٹس کہیں گے میں تو لگا رہا ہوں، ہاں جی اب منصور علی شاہ نہیں مان رہے تو تیسرا جج وہی ان کا مرضی کا اپنا جو ہے ہینڈ پک جج ہوگا، وہ کہے گا لگا دیں، تو کیا ہوگا 63 ڈے کا ریویو بھی جلد ہی لگ جائے گا۔ اور اگر یہ ریویو لگ گیا تو چیف جسٹس ججز کمیٹی میں اپنے دوسرے ساتھی جج کے ساتھ مل کے اپنی مرضی کا بینچ بنائیں گے، اور ہوگا کیا کہ وہ بینچ پھر یہ فیصلہ دے گا کہ جناب کوئی بھی پارلیمانی پارٹی کا منحرف رکن قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی اگر آئینی ترمیم میں وہ ووٹ ڈالتا ہے اور اپنی پارٹی کے ہدایات کے برخلاف تو اس کا ووٹ شمار ہوگا اور اس کے بعد وہ نائل ہو جائے گا۔ بس یہ بھی ایک کمال کا لاجک ہے، تو نائل ہوتا رہے، ایک دفعہ شمار ہو گیا، ایک دفعہ آئینی ترمیم ہو گئی، تو پھر اس کے بعد جو دوسرا ہے اپوزیشن ہے وہ پھر 2 تائیں اکٹھی کرتی رہے، پھر جو ہے نا اس آئینی ترمیم کو ختم کرنا کسی بھی جماعت کے لیے مشکل ہوگا، پتہ نہیں کئی سال لگ جائیں گے۔ 18ویں ترمیم بھی بڑی مشکل سے ہوئی تھی، اور اس میں سب سے قابل اعتراض بات یہ ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے جاری کیا گیا۔ آرڈیننس کیوں جاری کیا گیا ہے جی؟ عام طور پہ آئین کی جو منشا ہے کہ جو صدارتی آرڈیننس ہوتا ہے وہ جنگ، سیلاب، قدرتی آفت، تباہی جس میں اسمبلی میٹ نہیں کر سکتی، اسمبلی کی عمارت گر جائے یا بڑی تعداد میں اراکین جو ہیں وہ خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، تو اس میں پھر صدارتی آرڈیننس کی پاور ہوتی ہے، آئین میں دی گئی ہے کہ وہ بھی 3 مہینے کے لیے، تو وہ پھر جو 3 مہینے بلکہ 4 مہینے کی جو پاور ہے آرڈیننس کے لیے ایکسکیوز می، تو یہ آرڈیننس کے ذریعے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون کو تبدیل کر کے منحرف اراکین کی ووٹ شمار کرنے کی فیصلہ دلوا کے آئین میں 2/3 کی اکثریت بنا کے آئین میں ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ یہ صرف کوئی 3 ججوں کی کمیٹی میں تبدیلی نہیں ہے، یہ پورے آئین میں تبدیلی ہے۔ یہ چیف جسٹس قاضی فائز کا مستقبل ہے، مستقبل کے وہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہیں، تو آرڈیننس کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ وہی آرڈیننس ہے جس کے بارے میں چیف جسٹس قاضی فائز کہتے تھے ہاں یہ آرڈیننس کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کیوں نہیں ہوتی، یہ آرڈیننس فیکٹری بنا کے رکھ دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس آرڈیننس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو یہ پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم نہیں کی جا رہی، پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے ایک نئی صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے، بڑے ہی افسوسناک اور شرمناک ایک سچویشن ہے۔ حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ بظاہر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی جو ہے حکومت کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، اور اس میں بظاہر ان کا ایک ذاتی مفاد ہے، اور وہ مفاد یہی ہے کہ وہ 2/3 اکثریت حکومت کی بنوا دیں اور 25 اکتوبر سے پہلے یہ سب کچھ ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا معاملہ تو آ گیا ہے، اس میں کچھ دوسری ترامیم بھی ڈال دی گئی ہیں۔ دوسری ترامیم بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی بینچ یہ کیس سن رہا ہوگا پہلے اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، ایک تحریری حکم نامہ جاری کرنا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ واقعی مفاد عامہ کا ہے یا نہیں، اور کیا اس میں آئینی حقوق کے نفاذ کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے ایک سپیکنگ آرڈر یعنی وجوہات کے ساتھ، جیسے سپریم کورٹ کا باقاعدہ ایک ججمنٹ ہوتی ہے، ایک فیصلہ دینا ہوگا، اور یہ قرار دینا ہوگا کہ یہ جو درخواست ہیں یا یہ جو سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے یہ قابل سماعت ہے اور یہ کیا انسانی حقوق کا مسئلہ بنتا ہے یا نہیں۔ تو پہلے جو بھی بینچ ہوگا تو وہ اس کو یہ تحریری طور پہ جسٹیفائی کرنا ہوگا، اتنی محتاط ضرور ہو گیا ہے یہ سپریم کورٹ، باوجود اس کے کہ وہ ماسٹر آف دا روسٹر بحال کر دیے ہیں عملی طور پہ، مگر اس کے باوجود بھی ایک شک میں ڈال دیا ہے کہ یہ جو ہے پہلے یہ طے کرے گی سپریم کورٹ کہ اس معاملے کو آگے دیکھا جائے، چلا جائے یا نہیں۔ اچھا، پھر اس کے اندر 2 چیزیں اور ڈالی گئی ہیں۔ اس میں سیکشن 7A میں بھی ترمیم کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی سو موٹو کیس ہوگا یا جو بھی آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست آئے گی وہ اپنی باری پہ سنی جائے گی۔ باری پہ سننے سے مراد یہ ہے کہ جو درخواست پہلی تاریخوں میں آئی ہے پہلے وہ سنی جائے گی،
پہلے اس کا فیصلہ ہوگا، اور جو بعد کی تاریخیں معین ہے بعد میں اس کے بعد وہ سنی جائے گی اور اس کا فیصلہ بھی اس کے بعد ہوگا۔ تو یہ انہوں نے ایک ترتیب بیان کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو سو موٹو درخواستیں پینڈنگ ہیں، خدا نہ خواستہ بعد میں اگر ملک میں مارشل لا لگ گیا یا ملک میں کوئی غیر آئینی اقدام ہو گیا، تو جو لوگ 184(3) کے تحت درخواست لے کے آئیں گے تو ہماری جو سو موٹو اختیارات ہیں یہ اس وقت 25 سے پہلے کم، کیونکہ اگر آئینی ترمیم ہوگی تو یہ سو موٹو بھی ختم ہو گیا، پھر سپریم کورٹ ادھر چل جائے گا، مگر 25 سے پہلے یہ اختیارات بھی سپریم کورٹ اس لیے نہیں استعمال کر پائے گی کہ جو پرانے پہلے سو موٹو ہیں، پہلے ہم اس کو سنیں گے اس کے بعد۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بینچ آؤٹ آف ٹرن یعنی باری سے پہلے کوئی کیس سنتا ہے تو اس کا اسے تحریری طور پہ ججمنٹ دینی ہوگی، وجوہات بتانی ہوگی کہ وہ پہلے کیوں سن رہا ہے۔ پھر آخر میں ایک بڑی دلچسپ شک ڈالی گئی ہے کہ جو بھی پروسیڈنگ ہوگی سو موٹو کی یا آرٹیکل 184(3) کی، وہ تمام کی تمام پروسیڈنگ ریکارڈ کی جائیں گی اور ان کو ٹرانسکرائب کیا جائے گا، یعنی کہ الفاظ میں بیان کیا جائے گا کہ آج کیا کیا باتیں ہوئی، وکیل نے کیا کیا، جج نے کیا کیا، حرف بہ حرف اس کو ٹرانسکرائب کیا جائے گا، لکھا جائے گا۔ اب یہ ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپشن جو ہے یہ کیوں لائی گئی ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے صحافیوں کے لیے اور کورٹ رپورٹرز کے لیے بھی۔ آپ کو یاد ہے چیف جسٹس فائز صاحب بڑا فخر سے وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ لائیو ٹرانسمیشن کر دی، ٹیلی ویژن چینل پہ لائیو سٹریمنگ بہت سارے کیسز میں ہوتی بھی رہی، مگر اب یہ جو ریکارڈنگ کی ایک پروسیجر لایا گیا ہے، اس کے بعد یہ لگتا ہے جب کہ قانون میں آ گیا ہے کہ ریکارڈ کی جائے گی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ نے جو اپنے قواعد میں کہا ہے کہ ابھی قواعد بھی حتمی نہیں ہوئے، ابھی بھی چیف جسٹس کی مرضی ہوتی تو کر دیتے تھے، تو پھر کیا سپریم کورٹ ایک ایسی پروسیڈنگ کو لائیو دکھا سکتا ہے جس کے بارے میں قانون میں کہہ دیا گیا ہے کہ اس کو ریکارڈ کیا جائے گا اور لائیو کا نہیں لکھا گیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا ٹرانسکرپٹ بنایا جائے گا؟ یہ نہیں کہ ہوگا کیا ہوگا، یہ کہ نہ تو لائیو ٹرانسمیشن کی بظاہر اجازت ملے گی اور اس کے بعد نہ ہی جو ٹرانسکرپٹ کے بغیر اخبارات میں کوئی خبر چھاپی جا سکے گی پروسیڈنگ کے حوالے سے۔ تو یہ کورٹ رپورٹرز کے لیے اور صحافیوں کے لیے ایک بہت بڑی دھمکی ہے، ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ جو سو موٹو معاملات ہیں ان کی جو کارروائی ہوگی اس میں ٹیلی ویژن چینل سے شاید یہ کہا جائے گا کہ آپ صرف اس وقت رپورٹ کریں جب ٹرانسکرپٹ آ جائے گا اس کا فائنل بن کے، یا پھر اس میں یہ کہا جائے گا کہ ہم آپ کو لائیو نہیں دکھائیں گے کیونکہ اس کی ہم ریکارڈنگ کریں گے۔ اور پھر اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کہیں بھی اس قانون میں یہ نہیں لکھا کہ یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ آٹومیٹیکلی اسی دن جاری ہو جائے گی۔ یہ ضرور لکھا ہے کہ یہ کوئی بھی ایک مجوزہ فیس دے کے وہ جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ حاصل کر سکتا ہے، وہ جو الفاظ لکھے ہوں گے، جو گفتگو ٹرانسکرائب ہوگی وہ حاصل کر سکتا ہے 50 روپے فی پیج کے حوالے سے، یعنی کہ وہ ٹرانسکرپٹ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اب یہی ایک بڑی ایک اہم بات ہے کہ کورٹ رپورٹرز کے حوالے سے اس بات کا اندیشہ ہے، انہیں بھی کہا جائے گا کہ آپ جو ہیں بس یہ ٹرانسکرپٹ حاصل کر لیجئے گا اور اس کے بعد اس کو آپ اخبارات میں رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ریکارڈنگ کا تعلق ہے تو وہ جو ریکارڈنگ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ پبلک کو تو ان کے لیے اویلیبل ہوگی، لیکن کتنے جلدی ہوگی ریکارڈنگ بھی اور ٹرانسکرپٹ بھی، اس کے حوالے سے کچھ اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ کافی ریگولیٹڈ قسم کی یہ پروسیڈنگ ہوگی، اور جو چیز کورٹ کے ٹرانسکرپشن میں موجود ہوگی صرف وہی شاید کورٹ رپورٹر رپورٹ کر سکیں گے، اور جو ریکارڈنگ میں جس کو الاؤ کیا جائے گا، اور جو چیز کورٹ پروسیڈنگ میں اگر سپریم کورٹ وہ ریکارڈنگ کر کے اس میں کوئی سینسرشپ کرتی ہے، کوئی ایڈٹ کرتی ہے، وہ نکال دیتی ہے، تو پھر سوال اٹھیں گے کہ جو کورٹ کی آفیشیل ریکارڈنگ ہے اگر اس میں سے چیز نکلی ہوئی تھی تو پھر ٹی وی چینل نے کیوں رپورٹ کیا اس کے علاوہ؟ یعنی کہ اب کورٹ کی پروسیڈنگ بھی ایڈٹ ہو کے جاری ہوں گی، اور ٹی وی رپورٹر سے اور اخبارات سے بھی ان کو یہ حکم ہوگا کہ جو کورٹ کی پروسیڈنگ ٹرانسکرپٹ ہیں اور جو ریکارڈنگ ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی طرف سے کورٹ کے اندر ہونے والے واقعات کے بارے میں رپورٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ہے جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور میرے خیال میں اس ایک ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے پاکستان کا پورا آئینی اور قانونی ڈھانچہ جو ہے وہ بدلا جا سکے گا۔ یہاں
3 ججز کی کمیٹی میں 63 کی نظر ثانی ہوگی، پارٹی اراکین کے منعرف اراکین کے ووٹ شمار ہوں گے، 2/3 کی اکثریت حاصل ہوگی، آئین میں ترمیم ہو جائے گی، آئینی عدالتیں بن جائیں گی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگلے 3 سال کے لیے اس آئینی عدالت کے سربراہ بن جائیں گے، اور پھر جو اختیارات اس مجوزہ آئینی ڈرافٹ میں دیے گئے ہیں یہ بھی بڑے خطرناک ہیں۔ اور پھر اگر ایسی کوئی آئینی ترمیم ہوگی تو اس میں مسئلہ سب سے بڑا یہ آئے گا کہ بلکہ مسئلہ آئے گا تو نہیں، حکومت کھڑا کر دے گی کہ اب چونکہ آئین میں ترمیم ہو گئی ہے، آئینی عدالت بن گئی ہے، تو جو اس آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواست ہوگی وہ نئی آئینی عدالت میں جائے گی یا پرانی سپریم کورٹ میں جائے گی۔ تو میری اس میں یہی دلیل ہے کہ اگر اس نے نئی آئینی عدالت میں جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گٹر کے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے آئین کے اندر اس آئینی ترمیم میں ڈال دیا جائے کہ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 نہیں، آدھی سادہ اکثریت چاہیے، اور آپ سادہ اکثریت سے اس نئی آئینی ترمیم کو منظور کر لیں، اور پھر آپ کہیں کہ نہیں کیونکہ منظور ہو گیا تو اب آپ آئینی عدالت میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں پرانی۔ ایسا نہیں ہوگا، جو بھی آئینی ترمیم ہوگی وہ پرانی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی، سو موٹو کے اختیارات انووک کیے جائیں گے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ترمیم جو ہے وہ کب جو ہے آئے گی، اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے، اور کیا جسٹس منصور علی شاہ کا جو نوٹیفیکیشن ہے بطور چیف جسٹس وہ بھی جاری کیا جائے گا یا نہیں، یا پھر وہ تبھی جاری کیا جائے گا کہ جب منصور علی شاہ جو ہے وہ کسی بھی نئی آئینی ترمیم کے خلاف آنے والی درخواستوں کی سنوائی نہیں کریں گے۔ اور ابھی ویسے ایک تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور میرے خیال میں بہت سارے ابہام اور حکومت کو جو تھوڑا بہت شک ہے وہ اس تفصیلی فیصلے کے ذریعے بھی دور ہو سکتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی یہ جو ترمیم ہے، صرف اس ایک ایکٹ کو اگر کہیں ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جائے تو ہائی کورٹ میں بھی پھر آپ کو پتہ ہے کون بیٹھا ہوا ہے، جیسے سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں تو ہائی کورٹ میں ماشاءاللہ سے چیف جسٹس عامر فاروق بیٹھے ہیں۔ بندہ جائے تو کدھر جائے، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا جائے یا کسی اور ہائی کورٹ میں، مگر ہائی کورٹ میں اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے صرف اس بنیاد پہ کر دیا جائے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اس ایکٹ کے بنیاد پہ ایک بڑی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس میں پارٹی سے لوگوں کو توڑ کے حمایت حاصل کی جائے گی، تو پھر میرے خیال میں اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف ایک بڑا مضبوط ایک قانونی کیس بنتا ہے، اور یہ ایکٹ سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے بائی دا وے انٹرم ریلیف کے طور پہ۔ اس ایکٹ کو اگر سسپینڈ کر دیا گیا تو پھر وہی پرانی ججز کمیٹی بحال ہو جائے گی جب تک اس ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔